بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے منسٹری آف ہیلتھ وزارت صحت کے بارے میں کچھ عام سوالات اور ان کے جوابات جو کہ پریویس پیپرز میں آئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کانسٹیبل، اے ایس آئی، یو ڈی سی، ایل ڈی سی، اپر ڈویژن کلرک، لوور ڈویژن کلرک جو ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سب انسپکٹر، اسسٹنٹ یا نائب قاصد کا جو ٹیسٹ دینے جاتے ہیں، اس میں جو ہے وزارت داخلہ کے متعلق جو سوالات آتے ہیں، آج ہم تمام سوالات اور جوابات کو آج ہم دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ یہ تمام سوالات آپ پی ڈی ایف میں صورت میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو جب چاہے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو لوگ بھی چینل پر نیو آ رہے ہیں، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا۔ تو چلیے سوالات و جوابات جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ کر کے تمام سوالات اور ان کے آنسر جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے جی، وزارت صحت کا مقصد کیا ہے؟ کسی بھی وزارت کا سب سے پہلا مقصد ہے، اگر صحت کی بات کی جائے تو عوامی صحت کی بہتری اور بیماریوں کی روک تھام۔ صحت ہے تو ظاہر سی بات ہے صحت کے تعلق ہی کام ان کا ہوگا۔ وزارت صحت کے تحت کون سے ادارے کام کرتے ہیں؟ مختلف اسپتال، کلینک اور صحت کے جتنے بھی مراکز ہوتے ہیں وزارت صحت کے انڈر آتے ہیں، جو گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں۔ وزارت صحت کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ وفاقی وزیر صحت ہوتا ہے۔ صحت کی سہولتوں کی فراہمی کے لیے وزارت صحت کا کیا کردار ہے؟ پالیسی سازی کرنا، نگرانی کرنا اور انتظامات کو دیکھنا۔ وزارت صحت کے تحت کون سی ویکسینیشن فراہم کی جاتی ہے؟ بچوں کی ویکسینیشن، فلو ویکسینیشن اور دیگر حفاظتی ویکسین جتنی بھی ہوتی ہیں۔ وزارت صحت عوام کو صحت کی تعلیم کیسے فراہم کرتی ہے؟ مہمات، پروگرام اور اشتہارات کے ذریعے۔ وزارت صحت کی اہم ذمہ داریوں میں کون سی بیماریوں کی روک تھام شامل ہے؟ ڈینگی، ملیریا، ہیپیٹائٹس، ایچ ٹی وی، ایڈز اور جو کووڈ آیا تھا اس کے بھی۔ وزارت صحت کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ پولیو کے خاتمے کی کوششیں۔ وزارت صحت کے تحت کون سی ہنگامی خدمات فراہم کی جاتی ہے؟ ایمبولینس سروس، ایمرجنسی وارڈز۔ وزارت صحت کی طرف سے عوامی صحت کی دیکھ بھال کے لیے کون سی مہمات چلائی جاتی ہے؟ خاندانی منصوبہ بندی، بچوں کی صحت، ماں کی صحت۔ وزارت صحت کے تحت کون سی صحت کی رجسٹریشن اور لائسنس کی خدمات فراہم کی جاتی ہے؟ ڈاکٹروں اور نرسوں کی رجسٹریشن۔ وزارت صحت کے تعاون سے کون سے صحت پروگرام چلائے جاتے ہیں؟ آئی پی آئی، ٹی بی کنٹرول پروگرام، ہیپاٹائٹس پروگرام، یہ تمام پروگرام جو ہے وزارت صحت کے تحت چلائے جاتے ہیں۔ وزارت صحت کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ صحت کی سہولتوں کا فروغ اور بیماریوں کی روک تھام جتنی زیادہ ہو سکے۔ وزارت صحت کی طرف سے کون سے عوامی صحت کی تربیتی پروگرام چلائے جاتے ہیں؟ ہیلتھ ورکرز کی تربیت، ماہرین صحت کی ورکشاپس۔ وزارت صحت کے تحت کون سی ریسرچ کی جاتی ہے؟ طبی ریسرچ، بیماریوں کے اسباب اور علاج پر تحقیق۔ وزارت صحت کی طرف سے عوام کی صحت کی خدمت کی فراہم کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ ہسپتالوں کی تعمیر، صحت کے مراکز کی بہتری۔ وزارت صحت کی طرف سے صحت کی سہولت کاری کی نگرانی کیسے کی جاتی ہے؟ معائنہ ٹیموں کے ذریعے، رپورٹنگ سسٹم کے ذریعے۔ وزارت صحت کی طرف سے کون سے حفاظتی تدابیر اپنائی جاتی ہے؟ ویکسینیشن پروگرام بنائے جاتے ہیں، صفائی کی مہمات کی جاتی ہے۔ وزارت صحت کی طرف سے کون سی صحت کی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں؟ ماں اور بچے کی صحت، امراض قلب اور متعدد امراض، جتنے بھی تمام امراض ہوتے ہیں۔ وزارت صحت کی طرف سے کون سے صحت کے پروگرام چلائے جاتے ہیں؟ کمیونٹی ہیلتھ پروگرام، نیشنل ہیلتھ انویسٹیو، یہ تمام پروگرام جو ہے وہ چلائے جاتے ہیں۔ وزارت صحت کے تحت کون سے بین الاقوامی تعاون کے منصوبے ہیں؟ WHO اور یونیسیف کے ساتھ شراکت داری سے، جو کہ بہت بڑے صحت کے بڑے ادارے ہیں ورلڈ وائڈ۔ وزارت صحت کی طرف سے صحت کی تعلیم کے لیے کون سی کتاب اور مواد فراہم کیے جاتے ہیں؟ ہیلتھ میگزین، بروشر، کتابچے اور اس کے علاوہ جو ورکشاپس وغیرہ ہوتی ہیں وہ تمام جو ہے وہ اس کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ یہ تھے وہ تمام سوالات اور ان کے جوابات جو کہ سابقہ پیپرز میں پوچھے گئے ہیں اور پیپرز میں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور سوالات بھی ہوتے ہیں جو پوچھے جاتے ہیں جو کہ ان اسباق پر مشتمل ہوتے ہیں، جس میں انگلش، اسلامیات، پاکستان اسٹڈیز، جنرل نالج، میتھ اور آئی کیو کے کوسچنز وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ ان تمام اسباق پر مکمل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے، آپ لوگ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ تمام سوالات اور ان کے جوابات جو کہ ہم نے پڑھے ہیں اور پچھلے تمام اسباق کے سوالات و جوابات کو
PDF میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دیے ہوئے لنک پر کلک کریں اور آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تو چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے آپ نے موبائل کی مدد سے PDF کی فائلز کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور کیسے آپ نے اس کی تیاری وغیرہ کرنی ہے۔ تو چلیے موبائل کی اسکرین پر چلتے ہیں اور چل کے دیکھتے ہیں۔ تو گوگل ڈرائیو کے لنک کے لیے آپ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے آپ نے ادھر ڈسکرپشن میں آ جانا ہے۔ جیسے ہی اس پہ کلک کریں گے مور پہ، یہاں پہ آپ کو ڈسکرپشن مل جاتی ہے۔ ڈسکرپشن میں یہاں پہ دیکھیں گوگل ڈرائیو لنک میں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ تمام جو ویڈیوز میں نے بتائی ہیں اس کے لنک بھی میں یہاں پہ ایڈ کر دوں گا۔ تو گوگل ڈرائیو کے لنک کے لیے سمپلی آپ نے گوگل ڈرائیو کے لنک کے اوپر کلک کر لینا ہے تو یہ اوپن ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے جو ہے گوگل ڈرائیو اوپن ہو گئی ہے۔ اب یہ تمام ڈاکومنٹ PDF کی صورت میں ہے، جس کے ساتھ PDF لکھا ہوا ہے، اور جس کے ساتھ W لکھا ہوا ہے وہ ورڈ کی صورت میں ہے۔ اب اپنے اسکرول کر کے نیچے لاسٹ میں آ جانا ہے۔ لاسٹ میں M والے سیکٹر میں دیکھیں M والے آپشن ہے نا، جیسے M، تو یہ شروع ہو گئے۔ آپ جتنے بھی ہمیں ڈاکومنٹس پڑھیں یہاں پہ تمام منسٹری کے جو ہے وہ ڈاکومنٹس PDF میں سونڈ ہے۔ منسٹری آف کامرس، منسٹری آف کمیونیکیشن، منسٹری آف ڈیفینس، ایجوکیشن، انرجی، فائنانس، تمام منسٹری کے کوسچن یہاں پہ PDF میں سونڈ ہے۔ اب اس پہ جیسے ہی کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ کچھ اس طرح سے جو ہے یہ اوپن ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ اوپن ہو گیا ہے۔ اب آپ اس کو جتنا مرضی زوم کریں آرام سکون سے یہاں پہ سوالات کو پڑھ سکتے ہیں۔ تمام دیکھ لیں آپ جتنا زوم کریں آرام سکون سے اس میں ایزیلی پڑھ سکتے ہیں۔ وزارت دفاع کب بنی، وزارت دفاع سربراہ، تو تمام منسٹری کے جو ہم نے پڑھے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کوئی سوالات انگلش کے بھی آتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم نے یہاں پہ آ جانا ہے G والی سیکٹر میں۔ یہ G کے مطلب جنرل نالج۔ اب G کے انگلش، جنرل نالج کوشچن ہے انگلش کے، G کے انگلش اردو، یہ انگلش کے ہیں لیکن اردو لینگویج میں ہے۔ آپ انگلش میں پڑھنا چاہیں انگلش میں پڑھ لیں، اردو میں پڑھنا چاہیں اردو میں پڑھ لیں۔ میں دونوں آپ کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں، اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ انگلش کے جنرل نالج کے کوشچن وہ ہیں جو کہ پچھلے پیپرز تمام پیپرز میں آئے ہوئے ہیں۔ تمام یہاں پہ امپورٹنٹ کوشچن یہاں پہ موجود ہیں۔ اب جیسے ہم پڑھ رہے ہیں کہ موسٹلی انگلش میں جو الفابیٹ یوز ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے E، اور انگلش کا لانگسٹ ورڈ کیا ہے یہ لکھا ہوا ہے جو کہ پڑھا بھی نہیں جا رہا، اور انگلش میں کتنے لیٹرز ہوتے ہیں، الفابیٹ لیٹر 26 ہوتے ہیں۔ اگر آپ انگلش میں نہیں پڑھنا چاہتے، آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں، آپ یہ G کے انگلش اردو پہ کلک کر لیں تو یہاں پہ اردو میں کھل گیا۔ انگلش زبان کی ابتدا کس ملک میں ہوئی، انگلش زبان میں کتنے حروف تہجی ہیں جو کہ آپ نے پڑھا وہ 26۔ انگلش زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حروف کون سا ہے، E ہے۔ انگلش زبان میں سب سے کم استعمال ہونے والا حروف کون سا ہے، جواب ہے اس کا Z۔ تو اس طرح سے یہ انگلش کے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ جنرل نالج کے دیکھ لیتے ہیں G کے اسلامیات، یہ اسلامیات والے آگے۔ اسلامیات کے سوالات انگلش میں ہیں۔ ہو از دا لاسٹ پروفٹ آف اسلام، محمد پیس بی اپون ہم۔ ہولی بک کو کیا کہتے ہیں، قرآن پاک، یہ انگلش میں ہے۔ اور اس کو ہم بیک کر کے آئیں تو یہ اسکرول کے نیچے جو ہے یہ اردو میں ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے، اسلام کا مطلب ہے اطاعت اور امن۔ قرآن پاک میں کتنے پاروں پر مشتمل ہے، قرآن پاک 3 پاروں پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں، قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں۔ تو یہ اسلامیات کے متعلق تمام سوالات آپ کو مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اسٹڈیز، جسے میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان اسٹڈیز کے متعلق بھی یہاں پہ موجود ہے۔ پاکستان کا کیپٹل کیا ہے، پاکستان کب آزاد ہوا، پاکستان کو کس نے آزاد کرایا، نیشنل لینگویج کیا ہے اردو، پاکستان کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے، اور پاکستان کی کرنسی کون سی ہے۔ تمام سوالات انگلش میں موجود ہے اور اردو میں بھی موجود ہیں، یہاں پہ دیکھ لیں۔ پاکستان کا دارالحکومت کیا ہے، اسلام آباد۔ پاکستان کی سرکاری زبان کون سی ہے، اردو۔ پاکستان کی سب سے بڑی ریاست کون سی ہے، بلوچستان۔ تو اس طریقے سے تمام سوالات یہاں پر موجود ہیں۔ آپ جو بھی چاہیے آپ کو یہاں پہ، جیسے میں نے بتایا IQ کے کوشچنز بھی ہیں، انگلش کے ہو گئے، اردو کے ہو گئے، اس کے علاوہ اور تمام کوشچن یہاں پر موجود ہیں۔ اب جو سے آپ نے پڑھنے ہیں آپ اس پہ کلک کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے آپ یہ 3 ڈاٹس پہ کلک کریں، یہ ڈاؤن لوڈ کا آپشن ہے۔ جیسے اس پہ کلک کریں گے ڈاؤن لوڈنگ دیکھیں سٹارٹ ہو رہی ہے۔ جیسے ہی ڈاؤن لوڈ ہوگی مجھے نوٹیفیکیشن آئے گا کہ یہ ڈاؤن لوڈ ہوگی، آپ کے موبائل میں آ گیا ہے۔ آپ جب کبھی فری ہو اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ MCQs بھی کچھ ہیں، اگر آپ MCQs کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو MCQs کی بھی ہے۔ دیکھیں انگلش کے MCQs ہیں انگلش زبان میں، ہم اردو میں دیکھ لیتے ہیں MCQs انگلش اردو میں۔ تو حروف تہجی جیسے میں نے پڑھا، انگریزی کتنے حروف ہوتے ہیں، 4 آپشن ہیں، 26 پہ ہم نے ٹک کیا ہوا ہے۔ انگریزی زبان میں کتنے حروف ہوتے ہیں، 5۔ یہ تمام جو ہے یہ ایک طرح کے MCQs ہیں، آپ MCQs کی بھی تیاری کر سکتے ہیں اس طرح سے۔ تو یہاں پہ تمام آپ کو کوشچن مل جاتے ہیں، جو سے آپ کو چاہیے آپ ایزیلی یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو تمام طرز افعالات جو میں نے سمجھائی ہیں وہ ساری سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ پھر بھی اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ مجھے یہ چیز جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی، تو میں آپ کو اس کا جواب کمنٹ میں دے دوں گا۔ اگر تو ڈسکرپشن جو ہے وہ زیادہ لمبی ہوئی تو میں اس کو اوپر ایک جو ہے علیحدہ سے ویڈیو بنا دوں گا۔
بہت شکریہ آپ کا مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے آپ ان کی تیاری ضرور کیجیے گا، ان کی پریکٹس لازمی کیجیے گا، اور جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا ان دوستوں کے ساتھ جن کو اس چیزوں کی ضرورت ہے، اور میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل سکے۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔